آپ نے بڑی سے بڑی کسی کے اندر تبدیلی لانی ہے نا، آپ اس کے ساتھ سب سے پہلے محبت پیدا کر لیں، اس کی تعریفیں شروع کریں، اس کے پازیٹیو پوائنٹ شروع کریں، اس کے بعد اگر آپ اس کا نیگیٹو پوائنٹ بیان کریں گے وہ اس کو برداشت کریں گے۔ ہم نہ تعریف کرتے ہیں، نہ تعریف ہم سے ہضم ہوتی ہے، نہ ہم سنتے ہیں اور نہ ہم سے سنا جاتا ہے۔ ہم صرف سنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ سننی ہو جائیں سن کے، ہم سننی نہیں ہونا۔ دیکھیے شوہر چونکہ رسپانسبل ہے اوور آل گھر آنے کا، آپ نے جو اپنا فیملی شروع کی ہے، مطلب اس طرح کا شوہر تو نہیں ہے نا، نہیں اس طرح کا نہیں، تو 1 ڈگری اس کو اوپر آنا، یعنی اس کو اتنی محنت کرنی ہے کہ وہ بیوی سے 1 ڈگری اوپر ہو، تاکہ وہ رسپانسبلٹی ہمیشہ ٹیک اپ کر سکے، ایموشنلی بھی ٹھیک ہے، سوشلی بھی، ریزننگ میں بھی، فائنینشلی بھی 1 ڈگری اوپر ہو، سو دیٹ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ٹیک اپ کر سکے۔ ہاں جی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو حل ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ابھی تک حل نہیں ہو رہی ہیں، جن پہ کام چل رہا ہے۔ وہی ڈاکٹر والا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، روٹی والا مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا تھا، یہ بتانے والا کہ یار یہ میرا سر کھا رہی ہے مسئلہ ہو سکتا تھا، یہ دوائی والا، اگر ہم ان کو مسئلے بناتے تو یہ مسئلے مشکلیں بن جانی تھی۔ اور ہماری زندگیوں میں کڑوی مثالیں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی پوری ایپیسوڈ میں نا ایک ہم نے پوائنٹ اس میں اٹھانا ہے کہ جو عادتیں ہم نے بدلنی ہیں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے، اس میں اچھا سامع ہونا، اس پہ ہم نے بات کرنا ہے، کیونکہ اس پہ ضرورت ہے کہ کوئی اگر ہمیں سمجھاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے غصہ فوری طور پہ آتا ہے، کیونکہ پہلے کبھی زندگی میں کسی نے ہمیں ہماری غلطی بتائی نہیں ہے، بتائی ہے تو سدھارنے کے لیے اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ اب ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اگلا بھی کوشش کر رہا ہے، یا اگر مثال کے طور پر شوہر نے نہیں سنا ہوا یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ، لیکن بیوی نے شادی سے پہلے سن لیا، اب جا کے وہ شوہر پہ کام کر رہی ہیں، شوہر نے سن لیا بیوی پہ کام کر رہا ہے، تو کس طریقے سے اس نے کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس میں ایک مثال دے دوں گا یار، اصل بات ہے صبر اور برداشت، تو یار وہ پیدا کرنا ہے نا، ایک دیکھیں 2 چیزیں ہم نے دے دی ہیں، ایک ہے تھیوری، دوسرا ہے پریکٹیکل، ٹھیک ہے، پریکٹیکل ان کو کچھ دے دیں، ان سے کہیں یار مثال کے طور پر وہ اس کو، یا مجھے میرا رویہ ہے، میں اپنی غلطی کو فوری طور پہ سن کے نہیں برداشت کر پاتا، اب وہ برداشت کیسے پیدا کرنی ہے مجھے اپنے اندر؟ وارن بفے کہتا ہے یو ول کنٹینیو ٹو سفر اف یو ہیو این ایموشنل ریئیکشن ٹو ایوری تھنگ دیٹ از سیڈ ٹو یو. ٹرو پاور از سٹنگ بیک اینڈ آبزرونگ تھنگز ود لاجک. ٹرو پاور از ریسٹرینٹ. اف ورڈز کنٹرول یو دیٹ مینس ایوری ون ایلس کین کنٹرول یو. بریتھ اینڈ الاؤ تھنگس ٹو پاس. انگریزی تو اردو کرو بھائی. میں یہ وہی بات ہے جو میں ابھی ہم جو بات کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ مدہ ذلہ، غصے کے اوپر بات ہو رہی تھی نا. جی دیکھیں یہ اے سی ہے نا، میرے کمرے کا جو اے سی ہے نا وہ بڑا ہی شرارتی ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد نا وہ اپنے پروں کو نیچے گرا لیتا ہے. جب مجھے ٹھنڈ لگتی ہے تو میں اس کو ریموٹ سے پر اوپر کرتا ہوں، وہ تھوڑی دیر پھر پر نیچے گرا دیتا ہے. پھر مجھے ہنسی آتی ہے، میں کہتا ہوں بیٹا تیرا ریموٹ میرے پاس ہے، میں پھر بٹن دباتا ہوں، پھر پر اوپر ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح نا ہم لوگوں نے اپنے ریموٹس لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس نے ہارن مارا، میرا دماغ برداشت ہی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. اس نے مجھے یوں گھور کے دیکھا، میری حالت خراب ہو گئی، اور میں غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا. او بھائی بات ہی غلط برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح بات تو کون برداشت کرتا؟ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. بہت اچھی بات. آپ صحیح بات برداشت کرتے ہیں؟ جی میں صحیح باتیں برداشت ہی کر رہا ہوں ان کی. یہ سر یہ بھی ٹیلنٹ ہے، کسی کی صحیح بات بھی سننا. جی جی ہمارے پاس اس وقت لسننگ پاور ہے ہی نہیں. بھائی مجھے پتہ ہے، سب پتہ، مجھے سب پتہ ہے. کیسے؟ اوپر سے اکلے کل میں بھائی سیکھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، کس فیکٹری کے بنے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی مہر نہیں ہے، لیکن میں سیکھ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہماری اس وقت سوچ یہ ہے، نہ مجھے پازیٹیو سننا ہے نہ نیگیٹیو سننا ہے. نیگیٹیو تو سن کے برداشت کرنے والی بات ہوتی ہے نا، پازیٹیو کو آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے. یعنی میرے پاس تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی اگر مجھے اپنا صحیح کام بھی بتا رہا ہے، مجھے آ کے کہے، مطلب گھر والے ہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو مشورہ کرنا ہے، میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. سر یہ آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں نا، ہم اگر کوئی ریسٹورینٹ میں چیز خراب ہو تو ہم ان کو کتنا کچھ سنا کے آتے ہیں. میں ایک سوال، اور یہ میرا ویورس کے لیے سوال ہے، کتنی دفعہ آپ کو ریسٹورینٹ میں کھانا اچھا لگا ہے اور آپ نے جا کے شیف کو بلوا کے یا اپنے مینیجر کو یا مالک کو کہا یار مزہ آ گیا تمہارا. یہ ابھی پرسوں میں گیا ہوا تھا ایک ریسٹورینٹ میں، بیگم کے ساتھ ہم کھانا کھانے گئے ہوئے تھے، تو واقعی مزہ آیا. کالج روڈ پہ تھا وہ. تو میں نے اس کو جا کے، جو وہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے اونر بھی لگ رہے تھے مجھے ریسٹورینٹ کے، میں نے جا کے انہیں کہا، میں نے وہ بیچارے، میں جب گیا نا ان کی طرف تو تھوڑا سا وہ ڈر گیا کہ بنی شاید کوئی کمپلین آئی ہے. میں جا کے نا ان کو لٹرلی ہاتھ چوما. میں نے کہا یہ آپ کا یہ جو ہے نا یہ ریسیپی مجھے لگتا ہے آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے، یا کوک ہے تو اس کو بلا لیں. مزہ آ گیا آج کھانے کا. ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ ہمیں تو کبھی کوئی نہیں کہتا ایسے. یار ہم نہیں کہتا، ہمارے ریگولر گاہک نہیں کہتے. میں کہ یار نہیں کہتے تو ہماری کنجوسی ہے نا.
رائٹ. سو ہم وہ جو بات یہ فرق ہے پریکٹیکل زندگی کا جو دین دینا چاہتا تھا. یعنی کبھی آپ عید کی نماز پڑھ کے نکلیں نا, ہاں آپ عید کی نماز پڑھ کے نکلیں اور کبھی اس گارڈ کو جو عید کی نماز کے باہر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, جو نہیں پڑھ سکا عید کی نماز, ٹھیک ہے, آپ کی سیکیورٹی کر رہا تھا, آپ کے سامان کی سیکیورٹی کر رہا تھا, بائک کی سیکیورٹی کر رہا تھا, اس کو کوئی گلے نہیں ملتا, اس سے کوئی عید نہیں ملتا, ٹھیک ہے, اور وہ کھڑا ہوتا ہے. ایک آپ کے انسٹیٹیوٹ کا, آپ کے اسکول کا کوئی گارڈ ہو اور وہ کھڑا ہو. میں اس میں نا ایک دفعہ چھٹیوں سے واپس آیا بڑی عید کے بعد, اور میں گارڈ سے ملا, میں نے حال چال پوچھا, میں نے کہا اور بھائی ماشاء اللہ گوشت ووشت کھایا؟ پھر کہتا نہیں مفتی صاحب میں نے دال کھائی ہے. عید کا تیسرا دن تھا نا, تو 2-3 دن دال ہی کھائی ہے میں نے, ٹھیک ہے, کوئی گوشت. میں نے کہا گوشت کہیں سے نہیں آیا؟ کہتا نہیں ادھر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, میں تو یہیں بیٹھا ہوا تھا. گزر جاتے ہیں لوگ, سلام کرتے ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہر جگہ گوشت ہے تو یہاں پہ بھی ہوگا, تو نہیں. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے ایک مہم شروع کی. ہم نے نا بڑی عید پہ باقاعدہ جس بھی مسجد میں ہوتا ہوں یا جہاں پہ بھی ہوتا ہوں, 3 دن تک ہم لوگوں کو, یعنی اس سے پہلے ہم یہ کمپین چلاتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہر مسجد کم از کم اپنے 2 کلومیٹر کا ایریا جو ہے نا وہ اس تک یہ کام کر لے. باقی ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ کر سکتا ہے زیادہ کر لے. ہم ہر نمازی کو کہتے ہیں یار آپ نے 1 کلو گوشت قربانی میں سے مسجد میں دینا ہے, ٹھیک ہے. وہ سارے اکٹھا کرتے ہیں گوشت, پہلے دن بھی آتا ہے, دوسرے دن بھی آتا ہے, تیسرے دن بھی آتا ہے. یا رجسٹریشن کروا دیں یار پہلے دن کس نے دینا ہے, دوسرے دن کس نے دینا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم رابطہ کر کے کہیں سے چاول لیتے ہیں, چاول لے کے اپنا ہی جو کک ہوتا ہے اس سے وہ پکواتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو سوسائٹی کا گارڈ ہوتا ہے, جو مسجدوں کے گارڈ ہوتے ہیں, جو دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو جا کر وہ دیتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ چھٹی نہیں جا سکے. ہاسٹلس کے کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو دور کے ہوتے ہیں, وہ نہیں جا سکتے, یہ چھٹی ہی اتنی ملتی ہے. اب 3 چھٹیاں بڑی عید کی ملی ہیں, اس کے 3 دن تو اس کے گھر جاتے ہوئے لگ رہے ہیں, وہ نہیں جا سکتا ہے کہ دوسرے ملک سے آیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پریکٹیکل بنانے والی چیزیں. آپ نے یہ جو بات کر دی نا, یہ بات ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں کہ یار اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا. اچھے ایموشنز کا, ہم نیگیٹو کا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نیگیٹو کا تو کرتے ہیں ہمیشہ. میں نا ٹیڈ ٹاک پہ ایک انوائٹیڈ تھا یو ٹی کالا شاہ کاکو میں, تو میرے ساتھ اور بھی کوئی بہت بڑے بڑے نام تھے. میں تو اس زمانے میں, آج 6 سال پہلے کی بات کروں, اتنا کوئی جانتا بھی نہیں تھا مجھے. تو وہ جو بڑے بڑے نام تھے نا, اب جب میں آیا میں نے گاڑی روکی, تو گاڑی روک کے میں جو باہر 3 گارڈ کھڑے ہوئے تھے, وہ ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا تھا, تو میں نے تینوں کو جاتے ہوئے نا ہاتھ ملایا اور میں اندر چلا گیا. صرف ہاتھ ملایا, سلام کیا, ہاتھ ملایا اور اندر چلا گیا. ہم باہر نکلے تو باہر ہم وہ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ باہر آ رہے تھے ہم. اچھا, ان میں سے کسی کے پاس گارڈ نہیں گئے, سیدھے میرے پاس, سر کیسا رہا. مطلب ایک چھوٹا سا جیسچر تھا. ہاں, ایک کنیکشن اسٹیبلش کر لیا نا آپ نے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کنیکشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یہ پریکٹیکل ہے وہ جو ہے نا وہ بالکل. میں ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا کہ آپ جب کسی شخص سے تعلق بنانا چاہتے ہیں نا, تو سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کا آئی کانٹیکٹ. آپ کسی کی طرف مطلب ایسے دیکھ لیں نا, ٹھیک ہے, وہ بھی چاہتا ہے, آپ بھی چاہتے ہیں کہ یار یہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں. اور یہ یورپ کر کے دکھا رہا ہے آپ کو. بالکل. وہاں پہ ویسٹ میں رات چلتے ہوئے 2 لوگ گڈ مارننگ, ہائی ہاؤ آر یو, اتنی سی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے تھا. ہم وہ کہتے ہیں کسونو واٹ, سلام کو عام کرنا. یہ اسلام نے بتایا, سلام کو عام کرنا. آپ سسم کسی سے بات کرتے تو پورا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. اچھا, ایک چیز اور نوٹس کیجیے گا آپ, ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی مصطفیٰ بھائی واش روم گئے تھے, واپس آئے ہیں, ٹھیک ہے, آ کے کمرے میں انٹر ہوئے. ہم تو بڑی صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں نا. انہوں نے پھر آ کے سلام کیا, ٹھیک ہے. ہم کوئی ہم سے الگ ہوتا ہے, ہم کمرے سے بعد دوسرے کمرے میں الگ, سارے ہمارے بیٹھے ہیں. گھروں میں یا جنرلی ایک تو دروازہ جا کے ہم ہارن مارتے ہیں, ٹین ٹین, ٹھیک ہے, اوپر سے ہمارا ہارن تو اس سے اچھا ہے. میں ایسے مارتا ہوں, یہ تو بسوں والا. اچھا, دوسرا ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میں ہوں, کھولو دروازہ. یہ بھی آداب کے خلاف ہے, میں کہنا. اور تیسرا سلام کرتے ہیں. نہیں, تیسرا یہ کہ جناب آپ نے ہارن بجایا, اب آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑی ہوگی یا کھڑا ہوگا اور فوراً کھولے گی. ارے یار بھائی, وہ بنا رہی ہے, بیٹھی ہوئی ہے. میں نے تمہیں فون کر تو دیا تھا, میں آ رہا ہوں. ہاں, فون کر دیا تھا نا میں نے, آیا ہوں, ابھی تمہیں پتا ہونا چاہیے. صحیح.
تو اب یہ یعنی یہ وہ پریکٹیکل جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ وہ بیسک چیزیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ بار بار کوٹ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ شکر نہیں کرتا لوگوں کا، وہ رب کا شکر کیسے کرے گا؟ بالکل 100% ایسے، 100% ایسے. اور یہ اس کا تعلق ایموشنس کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق ٹریننگ کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری بچپن سے نا ٹریننگ کی نہیں گئی کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کی تعریف کرنا. اور آج بھی اگر بیوی کی تعریف کر دی جائے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے تو کبھی کی نہیں کسی نے، تو اگر کر دیں تو اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے. اور اگر عائب کہا جاتا ہے، عائب رن مریدی کی اعلیٰ ایک لیول ہو جاتا ہے نا، کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ بیوی کی تعریف کر رہا ہے، ماں کی کیونکہ کبھی نہیں کی. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم لوگوں کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بیان کرنا. اور یہ میں آپ کو ایک اصول بتا دوں، اس میں ایٹیکیٹس آف ایڈوائس میں نے یہ 2016-17 میں ایک ٹریننگ کروائی تھی. اس میں نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو سمجھاتے تھے، اس میں ایک اصول جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کی تعریف کرتے تھے، کوئی بھی غلطی کی اصلاح کرنی ہو، اور پھر اس کو سمجھاتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. آپ نے بڑی سے بڑی کسی کے اندر تبدیلی لانی ہے نا، آپ اس کے ساتھ سب سے پہلے محبت پیدا کر لیں، اس کی تعریفیں شروع کریں، اس کے پازیٹیو پوائنٹ شروع کریں. اس کے بعد اگر آپ اس کا نیگیٹو پوائنٹ بیان کریں گے وہ اس کو برداشت کرے گا. اور ہمیں تعریف کرنی بھی نہیں آتی جنید بھائی، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں. یہی بات تو ہم کر رہے ہیں. نہیں میں نا آج نہیں تعریف کر کے بھی کرنی نہیں آتی. میں آج کل ایک کورس پریپیئر کر رہا ہوں، ہاؤ ٹو پریز پیپل. یہ ایک پورا کورس میں پڑھ رہا ہوں، اینڈ ہاؤ ٹو ٹیک پریز اینڈ ہاؤ ٹو پریز ادرس. تو یہ جو آپ نے حدیث سنائی، میرا اللہ اکبر میرے ساختہ منہ سے اس لیے نکلا کہ میں اس کے سر اس میں گورے نے یہ ریسرچ پہ پہنچا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی گڈ جاب، ٹھیک ہے، یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، وہ کہتا ہے دس از دا موسٹ نیگیٹو وے آف پریزنگ اینی ون. میں نے کہا یار وہ کیسے؟ میں نے پھر ریسرچ شروع کی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وین یو سے یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، یو آر ایکچولی پریزنگ اینڈ ٹیلنگ دا پرسن دیٹ دس ایکٹ از گڈ اینڈ آئی لائک دس ایکٹ ناٹ یو. وہ کہتا ہے ہمارے تھانے میں لکھا ہوتا ہے نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا طریقہ یار یہ آپ کہیں آئی اپریشیٹ، اسے آرٹ آف اپریسیشن. وہ کہتا ہے آئی اپریشیٹ یو آر آلویز بینگ دیئر فار دا آرگنائزیشن، یا آئی اپریشیٹ یو آر آلویز بینگ دیئر فار ڈوئنگ تھنگس فار دا بیٹرمنٹ، اینڈ دس واٹ یو ڈیڈ از آلسو امیزنگ. سبحان اللہ. یار اس کی نیکسٹ لیول کی مثال دوں. بالکل. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں یعنی آپ نیکسٹ لیول اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آگے تو جو ہونا سو ہونا بھائی، ادھر ہی آپ کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے. سو یہ جو آپ نے بات، میرے ایک دم جو ہے نا وہ شکر ہے کہ میں آپ کو پتا چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہوں جو میں دنیا سیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ سنت میں کہیں موجود ہے یا نہیں، تو وہ آپ نے تھینک یو فار برنگ دس اپ کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو آج آرٹ آف اپریسیشن میں سکھایا جا رہا ہے. نہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کو ہولسٹکلی پسند کر رہے ہیں یا صرف اس ایکٹ کو آپ نے کہا تھینک یو؟ ایکٹ کو کہا. میں تو یہ ہمیشہ مصلحے کا کام کرتے ہیں نا، تو میں تو ان کے اصلاح والے پہلو میں ویسے ہی فدا ہیں. کل میں نے ان کو سلیمان سے بھی ملوایا. مجھے ایک منٹ برداشت کر لینے، میری تعریف ہو رہی ہے، زیادہ ہو گئی میری تعریف ہو رہی ہے، مجھے برداشت کر. اب آپ کا گھر جانے کا دل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، میں بھائی رونے لگا ہوں، میری اتنی تعریف. اف اللہ. کل میں نے ان کو سلیمان سے بھی ملوایا، جس بچے کے ساتھ ہم نے تربیت الاجیال کا پہلے پلان بنایا، پھر ہم نے اس کو بھی، انہوں نے چوما تعریف کی اس کی، انہوں نے کہا یار یہ ویری گڈ. ٹھیک ہے، سو یہ بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ ہم نہ تعریف کرتے ہیں، نہ تعریف ہم سے ہضم ہوتی ہے، نہ ہم سنتے ہیں اور نہ ہم سے سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف سنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ سننی ہو جائیں، سن کے ہم سننی نہیں ہونا، سن ہو جائے. ٹھیک ہے، سو یہ اچھا میں ایک اس میں چیز آپ اس کو کلیئر کر دیجیے اگر میرے یہ اختراع غلط ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفات ہے، سمیع اور بصیر. سمیع کا مطلب صرف ہماری طرح سننے والا نہیں ہے، سننا، سمجھنا، اور پھر اس کے بعد ہمیں ہماری ہیلپ کرنا. اور بصیر کا مطلب دیکھنا نہیں ہے بلکہ آبزرو کرنا ہے، اس کے بعد اس کو چیزوں کو سمجھ کے اس کے اوپر ایکٹ کر، مطلب جو بھی اس کے لیے کرنا ہے، کن کہنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار اگر آپ اللہ کی یہ دو صفات سمجھ کے، آج کی کمیونیکیشن میں ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ دا ٹو بگیسٹ بیریئرز آف کمیونیکیشن آر لسننگ اینڈ آبزرویشن، اینڈ دا ٹو بگیسٹ اسٹرینتھس آر لسننگ اینڈ آبزرویشن. تو اگر آپ صرف یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی
صفات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی موسٹ امیزنگ لسنر یو کین ایور کم اکراس اینڈ این امیزنگ آبزرور. وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں. تو اگر ہم یہ دو اس لیے کر لیں تو ہمارا دیکھنا, سننا اور بولنا بھی عبادت بن جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں بولنا کیسے؟ نہیں, جو آپ بولتے ہو آپ خود بھی تو سنتے ہو. سو یو ول سے نو ایول بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ہیئر این ایول. اس میں دو چیزیں, ایک تو آپ نے صفات کا ذکر کیا, تو اس میں میں چھوٹا سا ایک اصول ذکر کر دوں. صفات کے حوالے سے نا, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے یہ اصول ہمیں کافی ہے, اور اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہوتے ہیں. توقیفی کا مطلب جو اللہ نے بتائے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے. وہ السمیع اور البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اچھا, اب اس کا معنی کیا ہے یہ بھی ہمیں اگر ڈیفائن کیا جائے گا کہیں تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, وگرنہ ہم اس میں مزید ایڈیشن نہیں کرتے. البصیر کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ نے آگے جو تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے, ہم اس وجہ سے سننا شروع کر دیں, اس وجہ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں, تو یہ اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی یہ صفات دی ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھی صفات ہیں تو انسان کو دی گئی ہیں نا. اب انسان کو سننا چاہیے اور اس کے بعد چیزوں کو دیکھنا چاہیے, آبزرو کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اب ہماری زندگی میں ہوتا کیا ہے کہ ہم چیزوں کو خاص طور پہ جو میرے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی ہیں, یا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دو انسان ہیں, اختلافات ان میں ہوتے ہیں, چیزیں مجھے ہر جگہ اس طرح نہیں ہوتا کہ میرے, ابھی میں نے نا ایک ایکسرسائز دی تھی, ایک کورس میرا چل رہا ہے, تو اس میں نے ٹیم ورک پہ نا بات کی کہ کیسے ٹیم ورک کرتے ہیں اور بناتے ٹیم کس طرح ہیں. اس پہ میں نے پھر ایک ایکسرسائز دی, خواتین کو الگ دی, مردوں کو الگ دی. خواتین کو میں نے ایک ایکسرسائز یہ دی کہ آپ لوگ نا اپنے گھر میں کوئی بھی کام جو آپ نے کرنا ہے, آپ کو صفائی کرنی ہے کسی جگہ کی جس پہ آپ کو 3 گھنٹے لگتے ہیں, آپ کیا کریں کہ اس پہ ٹیم بنائیں اور کام لکھیں کہ یہ کام ہے, مطلب یہ کمرہ ہے تو اس کمرے میں مجھے ڈسٹنگ کرنی ہے, ٹیبل صاف کرنا ہے, یہ کیمرے صاف کرنے ہیں, کرسیاں صاف کرنی ہیں, لائٹ صاف کرنی ہے, ہر چیز صاف کرنی ہے. اچھا, اس میں بھائی تمہاری ذمہ داری یہ ہے, تمہاری یہ ہے, تمہاری یہ ہے. اس میں جو مشکلات آئیں گی وہ آپ نے ہم سے ڈسکس کرنی ہے. اچھا, جب وہ پریکٹیکل لائف میں گئے اور جب اگلے دن انہوں نے ڈسکس کیا, تو اس میں جو مسئلے تھے ان میں یہ کہ میں نے اس بندے کو کام دیا اور اس بندے نے وہ کام ویسے نہیں کیا جیسے میں سوچ رہا تھا, نمبر 1. اچھا, اس بندے کو میں نے کام دیا اور مجھے ایسا لگا کہ جتنی دیر میں یہ کر رہا ہے اتنی دیر میں تو میں نے یہ کر لینا تھا, اس سے کم دیر میں. ٹھیک ہے, اور اچھا کر لینا تھا, یا اس سے پہلے تو میں اس طرح کے 3 کام کر لیتا. تو اس طرح کی اور بہت سی چیزیں تھیں. تو اس کو ہم نے اگر دیکھیں دنیا میں نا, ابھی کل ہی ایک بزنس میٹنگ ہو رہی تھی, دوست آپس میں وہ بزنس کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا کہ جنید بھائی یہ نا کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. میں نے کہا کریں بھائی. اچھا, اس میں نا اس کا سب سے پہلا اعتراض یہ تھا, جو ان کا ایک تینوں پارٹنر ہیں, اور پارٹنر ابھی بنے ہیں, اس سے پہلے سب اپنا اپنا الگ الگ بزنس کر رہے تھے. اب وہ کہتا ہے جنید بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ایک بزنس اکٹھا شروع کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میں ان کو کہتا ہوں یار فلاں چیز لینی جانا ہے, فلاں چیز فلاں کام کرنا ہے. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب ایک ڈیزائن فائنل کرنا ہے کہ پرفیوم کا ہی آپ لگا لیں بزنس ہے, تو اس کا ڈبے کا ڈیزائن فائنل کرنا ہے, یار یہ ڈبہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا. اچھا, اب وہ بندہ کہتا ہے یار یہ میرا ساتھ نہیں دیتے. میں نے اس کو یہ سمجھایا, میں نے کہا آپ نے جب پہلی دفعہ انویسٹمنٹ کی تھی, آپ کو کتنے سال ہو گئے بزنس کرتے؟ کہتا جی مجھے 16 سال ہو گئے. میں کہا بھائی آپ نے جب پہلی دفعہ انویسٹمنٹ کی تھی کتنی تھی؟ کہتا کہ 50,000 یا لاکھ سے میں نے شروع کیا تھا. میں نے کہا اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں, کتنے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں 1 کروڑ روپیہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بندہ, میں نے کہا آپ کتنا کر سکتے ہیں؟ کہتا میں تو ابھی میری کل آمدنی جو سارے ملا ملو کے میرے پیسے پڑے ہوں گے وہ 15-16 لاکھ پڑے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ میں اتنے ہی انویسٹ کر سکتا ہوں. اچھا, میں نے کہا آپ نے انویسٹ کیے, آپ کا بھی مینٹل جو ایک تجربہ ہے, گروتھ ہے, وہ یہاں پہنچی ہوئی ہے. آپ کا جگرا اتنا ہو گیا, آپ کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا, آپ کے جو اسکلز ہیں وہ بڑھ چکی ہیں, آپ کو ڈیل کرنا آ گیا, آپ کو پتہ ہے اتنا پیسہ لگاؤں گا تو اتنا آ رہا ہے. وہ بندہ بھی نیا ہے, وہ یہاں کھڑا ہے, آپ یہاں کھڑے ہیں. تو اگر آپ کو اس کو یہاں پہ لانا ہے تو آپ کو اس کو آہستہ آہستہ, یا تو آپ اس کو بہت جلدی اپنے ساتھ رکھیں تو وہ یہاں پہ آ جائے گا, اور ہر کسی میں صلاحیت بھی نہیں ہوتی, کسی کو یہیں رکھ کے آپ کو اس سے وہی کام لینے ہوتے ہیں, وہی ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اگر یہاں لانا ہے تو ٹائم تو لگے گا. یہ جو ٹائم ہے نا, جو ہم ایک دوسرے کو شادی میں بہت ضروری ہے دینا,
وہ ہم اس میں ڈسکس کریں کہ یار بھائی ایک بندہ ہے جس کی عادت مختلف ہے اور میں اس کو یا وہ مجھے بتا رہا ہے. میں اگر جو ہے نا سب سے پہلے تو میری غلطی اگر کسی نے بتائی, جس طرح میں ایپیسوڈ کے شروع میں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھا لسنر یا سننے والا ہونا چاہیے, کہ اب اس نے مجھے یہاں تک وہ لانا چاہ رہا ہے. شوہر ہے, اس کی یہ عادتیں ہیں اور اچھی عادتیں ہیں, اور بیوی یہاں پر ہے اور شوہر اس کو یہاں پہ لانا چاہ رہا ہے. اب شوہر نے بیوی کو بتایا کہ تمہیں یہ غلطی ہے, یا بیوی یہاں پر تھی, نمازی ہے, نیک ہے, بہت اچھے کام کرتی ہے اور بچوں کی تربیت بھی اچھی کر رہی ہے. شوہر بیچارہ وہ جس طرح انہوں نے مثال دی تھی کہ بھئی وہ نشے کی اس کو عادت پڑی ہوئی تھی یا کوئی بھی تھا, انہوں نے کہا شادی کر لو ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ یہاں پر ہے, بیوی یہاں پر ہے. اگر تو ساتھ رہنا ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کو یہاں آنا پڑے گا, یا جہاں پر بھی ہیں تو ایک دوسرے کی عادتوں کو برداشت کرنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا کہ کیسے کرنا ہے. اگر نہیں تو یہ ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا. ہاں میں یہاں تھوڑی ایک بس وضاحت کر دوں, ایک نقطہ دے دیتا ہوں. یعنی دیکھیں شوہر چونکہ رسپانسبل ہے اوور آل گھر گھرانے کا, اپنے جو اپنا فیملی شروع کی ہے, مطلب اس تو طرح اس کا کو شوہر ایک تو نہیں ہے ڈگری نا. نہیں اس طرح کا نہیں ہے, تو ایک ڈگری اس کو اوپر آنا, یعنی اس کو اتنی محنت کرنی ہے کہ وہ بیوی سے ایک ڈگری اوپر ہو, تاکہ وہ ہمیشہ اوپر. رسپانسبلٹی ہمیشہ ٹیک اپ کر سکے, ایموشنلی بھی ٹھیک ہے, سوشلی بھی, ریزننگ میں بھی, فائنینشلی بھی ایک ڈگری اوپر ہو, سو دیٹ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ٹیک اپ کر سکے. مصطفی آپ چونکہ ہم سب میں ایکسپیرینسڈ ہیں, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ, اور آپ کمنٹس بھی آتے ہیں, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ یور پرسنل ایکسپیرینس. جی جب آپ کی شادی ہوئی, آپ اور آپ کی بیگم کیا ایک ہی لیول پہ تھے؟ یار میری جو آخری شادی, تیسری شادی, ابھی تک کی آخری شادی, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمدللہ. یہ اچھا جملے پہ غور کریں آپ, ابھی ٹھیک ہے, اچھا یہ اس میں ابھی چاکا تک لت کی, گئے نا. ابھی تک کی. اس میں یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ فائنینشلی کوئی ہم ایک اسٹیٹس کے تھے نہیں, ٹھیک ہے, کوالیفیکیشن وائز کوئی ایک اسٹیٹس کے تھے نہیں, ٹھیک ہے, سوشلی کسی ایک اسٹیٹس کے تھے نہیں, ٹھیک ہے, ریلیجسلی پریکٹسز کوئی ایک نہیں, تو دین واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ ٹھیک ہے, میں صبر کرتا ہوں. کیس اسٹڈی آ گئی نا. ہاں نہیں, آپ نے ان کا لیول ریز کیسے کر؟ اچھا دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. ان کے جو ہے وہ پہلے سے بچے موجود تھے, ٹھیک ہے, جن سے میں نے شادی کی, اور 5 بچے تھے ماشاء اللہ الحمدللہ. اب وہ میں ایجوکیشن سے تعلق ہے, ہمارے اسکول میں جو ہے نا وہ بالکل منع ہے کہ بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھانی ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے بچوں نے اسکول سے سیکھ کے جانا ہے, اور ہاں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. اور میرے 5 کے 5 بچے جو ہے نا وہ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے. میں نے کہا آپ نے پہلے دن بند نہیں کرا دی؟ نہیں نہیں, ڈنڈا لے اچھا گیا اچھا بند کر دیا؟ نہیں بند کرائی. اچھا مجھے 3 سال لگے یہ بات سمجھانے میں کہ نیک بخت ٹیوشن پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں. اور میں پیسے بھی دیتا تھا, ٹھیک ہے, ان کو سمجھاتا تھا, میں ان کو پھر یہ ٹائم اینڈ اگین یہ ایکسپلین کرتا تھا کہ دیکھو یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے, یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے, یہ مسئلہ اس وجہ سے. کیسے سمجھاتے تھے آپ؟ ڈانٹ کے, ڈپٹ کے؟ نہیں بات یا کر وہ کے, اریٹیٹ ہوتی تھی؟ بات کر کے. دیکھیں وہ سلسلہ یہ تھا کہ جو سب سے بڑا بچہ تھا وہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ 15 سال کا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ کافی عرصے سے ان کی زندگی میں یہ تھا کہ وہ صبح اسکول جانا ہے بچوں نے, پھر اس کے بعد ٹیوشن جانا ہے, ٹیوشن جا کے جو ہے نا اب میرے بچے قابل ہو رہے ہیں, میرے بچے کچھ سیکھ رہے ہیں, بس یہ ان کے ذہن میں تھا, اور بس ان کے لیے یہی حل وہی تھا, نا پپو کی زندگی جی رہے ہیں کہ بس اب ان کے لیے یہ حل تھا, ٹھیک. تو وہ اسی طرح سے چاہتی تھی. اب میں جو بات ان کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ نہیں سمجھ آ رہی, سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بیریئر آپ نے کیسے کراس کیا؟ مطلب ان کا وہ لیول, مطلب میں کسی وجہ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں نے کیا کیا میں بھی اس بتاتا میں ہوں. ایک اور سوال بھی ہے, کیا آپ کی دلیلیں اچھی نہیں تھی, 3 سال لگے, یا وہ ان کی عادتیں بہت پختہ ہو چکی تھی؟ عادتیں پختہ تھیں اور ان کے نزدیک وہ حل تھا. اچھا وہ حل اس لیے تھا کہ یہ ایزی وے آؤٹ ہے نا ماں کے لیے. اچھا اور ماں اگر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ اسکول بھیجا, اسکول والے پڑھائیں گے, پھر اس نے ٹیوشن بھیجا, ٹیوشن والے پڑھائیں گے. تو ان کے نزدیک ہوم ورک کر لینا جو ہے نا وہ اس بات کی دلیل تھی کہ اچھا بچے پڑھ رہے ہیں, بچہ پڑھ رہا, ٹھیک ہے. اچھا نتیجتاً میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار ہم آدھے گھنٹے کے کام کے لیے 3 گھنٹے کے لیے بچوں کو ٹیوشن بھیجتے ہیں, اور ہم پیسے دے کے یہ سکھاتے ہیں کہ بچہ 2.5 گھنٹے کیسے ضائع کر کے آنے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بات اس کو سمجھانے میں مجھے 3 سال لگے. اچھا سوال ہے وہ 3 سال کیوں لگے؟ دوسری بات
عادتیں پختہ تھی، عادتیں پختہ تھیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ ان کو دیکھیں جی، اچھا بچہ جیسے ہی آپ ٹیوشن سے ہٹائیں تو بچے نے کیا کرنا ہے، ایک اس کا ڈپ آئے گا کیونکہ وہ بیساکھی کے سہارے کھڑا ہوا ہے. اب ان کو یہ یقین دلانا کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اس بات پہ یقین دلانا کہ یہ رسپانسبل ہو جائے گا، اور پھر ایز اے اس سیکنڈ بات پہ فادر یقین دلانا. آپ کو یہ نہیں ہاں، کہتے آپ کے ہاں، اکیلے بچے ہیں اس لیے اب یہ کر رہے ہیں. نہیں آپ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں. وہی نا. ہاں، وہی تانے تو آپ کو سننے پڑیں گے، اور یہ تانا سننا، اسی پہ میں بات کر رہا ہوں. یہ تانا سننا، اور اس کو پھر اس ہضم پہ کرنا. صبر کرنا، سب سے پہلے سننا، پھر صبر میں کرنا، اسی لیے یہ پوائنٹ اٹھا رہا پھر ہوں 3 کہ سال وہ. بعد تبدیلی ہونا. اچھا تو پھر کیا کیا آپ نے جب آپ کو کہا تھا کہ آپ پیسے نہیں دیتے تو میں تو دیتا تھا نا جی ٹیوشن. نہیں، جب آپ نے ہٹا دیا بچے نہیں تو پھر کنونس کیا نا، الائن کیا وہ ان اس کے کی بعد مرضی سے ہوا نا، پھر 3 سال بعد. اور پھر تیسری ان reason. کو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے، یعنی میری بچی ایک ان میں سے، آپ یہ سمجھیں کہ اس نے ساری زندگی جو ہے نا وہ ہوم ورک صحیح طرح سے نہیں کیا. 1 کر لیا، 2 چھوڑ دیے، 2 کر لیا، 1 چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. اب آ کے اس کو عادت بنی ہے، یعنی اس کے بھی 2 سال کے بعد، کہ اب وہ ہوم ورک کرنا شروع ہوئی. اس کے لیے آپ نے بچوں سے بھی بات چیت کی؟ جی بچوں سے بات چیت کی، ان کو ٹائم اینڈ اگین سمجھایا، بتایا. اچھا ہوتا یہ کہ آپ کو اچھا کوئی بھی ایک چیز ہوتا ہے آپ سمجھا رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ اس کا متبادل دے رہے ہیں ان کو. جی وہ کیا دیا آپ نے؟ دیکھیے متبادل یہ دیا کہ سمجھانے سے مراد کیا ہے، بات کرنی پڑتی ہے نا. آپ کو جو کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے بات اوپر کر بات لی کرنی آپ نے، پڑے. ایک چیز کو برا بیان کر دیا. کر اب دیا. ایک عادت اچھا، ہے نا اب بندے کی، ایک مثال عادت کے طور پر یار دیکھیں، یہ موبائل یہاں پر مجھے نہیں ہونا 2 چاہیے. سال لگے ہیں اس بچی کو اس حالت میں آنے میں کہ وہ اب اپنا ہوم ورک کرنے لگی. یعنی آل ٹوگیدر 5 سال کا سفر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہ آپ ایک دفعہ آپ نے چیک کیا، ٹھیک ہے، پھر کچھ 10-15 دن دیے، پھر 5-7 دن دیے، پھر 10. ہاں آپ اس کو مستقل فالو اپ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ تو فالو اپ، یہاں پہ میں فالو اپ میں ٹھیک ہوں. ہاں کسی جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے ایک ٹارگیٹ رکھنا ہے، اور یہ رکھنا کہ یار اس بچے کو آپ نے دیکھیں اصل میں ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانا، بچے کو رسپانسبل بنانا. ٹھیک ہے. وہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جس ٹائم پیدا ہوتا ہے. ابھی بچہ جب پیدا ہوگا اس کے بعد کی کہانی ہے یہ. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم شروع کے ہفتوں میں ہے نا، تو وہ اس کو آپ نے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے اور رسپانسبل بنانا ہے. یہ تو پیدا ہو کے پپو بنا نا. جی 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 ٹھیک ہے. تو وہ بنانے کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ اس کو وہ ذمہ داریاں، اس کا احساس. اب کل اسی بچی نے جو ہے نا وہ رات کو میں جب گیا ہوں کیا کہتے ہیں پروگرام سے واپس، تو اس نے بتایا کہ بابا یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا وہ یہ پراٹھا بنایا ہے، اور یہ میں نے جو ہے نا وہ آلو کا اور اس کو سالن بنایا ہوا تھا، آلو انڈے مکس کر کے. ٹھیک ہے. اب اس کا وہ پہلی ایفرٹ تھی، حالانکہ میں کھانا کھا کے گیا تھا. میں نے کہا بیٹا لے کر آؤ میں کھانا کھاتا ہوں. ٹھیک. اب میرا ایک تعلق ہے نا اس سے، جب میں اسے بات کر رہا ہوں تو وہ چیزوں کو سیکھ رہی ہے اسی انداز. تو میں اپنی بچی کو اس طرح سے ڈیولپ کروں نا جیسے میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اگلے گھر جائے گی، اس نے چیزوں کو رسپانسبلٹی سے لینا ہے، چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹیک اپ کرنا ہے. اچھا اب یہی سوال میرا جنید بھائی سے. جی پلیز سوال کریں. سوال وہی، کیا سب کچھ برابر تھا؟ کیا کوئی چیز ایسی عادت جو آپ نے چینج کی ہو پریکٹیکل؟ ہم پریکٹیکلس کی بات کر رہے ہیں نا، لیٹس ٹاک اباؤٹ آور پریکٹیکل ویز. دیکھیں بہت سی چیزیں، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ عادات ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں اور چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو بدلنی پڑتی ہیں ٹائم کے ساتھ. آپ کو اب آپ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ایک عادت ہے کہ ہماری جو فیملی ہے اس میں نا اپنے جو دکھ درد ہیں، غم ہیں، پہلے ان سے خود لڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہماری فیملی کی عادت، یعنی میری وائف کی عادت یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات شیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہمارے گھر میں کیا تھا، میں جب میرے ایک دفعہ گردے میں پتھری ہو گئی تھی، اس کا علاج چل رہا تھا، تو 1 ہفتہ علاج چلا اس کے لیے جو ہے نا وہ ڈرپ شپ بھی لگ رہی تھی. اچھا تو اس میں جب اس ابو گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو علاج جب پورا ہو گیا تو میں نے کہا یار اس کو جو ہے نا وہ اتروا کے آتے ہیں، وہ سوئی وغیرہ جو لگی ہوتی ہے. ابو جی نے کہا کہ اس کو ادھر ہی اتار لیتے ہیں. تو میں کیونکہ وہ نڈھال تھا، پانی کی کمی باقی چیزوں کی وجہ سے اور درد، اور وہ آپ کو پتہ ہے کیا حالت ہوتی ہے اگر آپ لوگ کبھی اس پین سے گزرے ہوں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. تو وہ جب ابو جی نے ایسے اتارا نا تو میں نے مطلب چہرے کے ایکسپریشن بھی بدلے اور کہا، ابو کہتے کیا ہو گیا، تو لگتا ہے ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے جو تیری اس طرح کی حرکتیں.
وہ یار یہ درد نہیں ہوتا. مطلب انہوں نے جس طرح وہ ایک حوصلہ دینے والا بندہ اور بہادر بنانے والا بندہ ہوتا ہے, تو ہمارا مطلب فیملی اس طرح کی تھی. اب جب وائف آئی تو ان کے خاندان میں کیا تھا, ٹانگ میں درد ہے بتانا ہے, سر میں درد ہے بتانا ہے, انگلی میں درد ہے بتانا ہے, تھکے میں ہے بتانا ہے, جو بھی ہے بتانا ہے. اچھا اب سن رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو مطلب بالکل برعکس ہی ہے ہمارا. جتنی مرضی ٹوٹ رہے ہوں, ہم سارا دن مزدوریاں کر کے آئے ہوں, بوجھ اٹھا کے آئے ہوں, جو بھی مرضی کر کے آئے, لوگوں کی باتیں سن کے آئے. ہم زیادہ تر مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگ, خاص طور پہ جس کا ایجوکیشن کے ساتھ کام ہے, پڑھنا پڑھانا, چیزیں یاد کرنا, لوگوں کے معاملات سننا, کیسز بہت سارے سن رہے ہوتے ہیں. اچھا تو اب میں نے آہستہ آہستہ گائیڈ کرنا شروع کیا کہ یار ٹھیک ہے اب کیا کریں اس کا, کوئی مطلب مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں بس وہ بتانے سے ہلکا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ, دوائی لینی ہے تو میں لا دیتا ہوں, یا کوئی ڈاکٹر سے میں بات کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دبانا ہے بندہ ناچیز حاضر ہے, مطلب کوئی نہ کوئی کام جو میں کر سکتا ہوں وہ مجھے بتاؤ. اچھا تو 2-4 دن میں نے اس طرح بات کی. اس کے بعد نہیں میں بس ویسے ہی بتا دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ یہ ہو جائے, ہلکا ہو جائے. میں نے کہا یار مجھے بتانے سے اس کا حل کوئی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بتانے سے ہلکا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے بھائی سن لیتے ہیں, لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. مجھے یا ایسی باتیں بندہ کرے جو ضرورت کی ہیں. تو آہستہ آہستہ کرتے 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 وقت لگا, اس میں لگا ہے, اور یہ میرے خیال 2-3 سال سے زیادہ ہی ٹائم لگا. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی عادت آپ نے وہ ختم کرنی ہے یا اچھا وہ کہتے شروع میں پھر تھوڑا سا وہ تلخی بھی ہوئی. تلخی اس لحاظ سے کہ آگے سے جب جملے اس طرح کیا ہے, ٹھیک ہے اب میں مر بھی رہی ہوں گی تو نہیں بتاؤں گی, اسٹینڈرڈ جملہ. میں نے کہا یار, میں نے کہا یہ کب کا ہے. میں نے کہا جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میری وائف نا ان کے جو ابو ہیں وہ حکیم ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اچھا ان کے گھر میں ایک عادت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ابو جی سے انہوں نے مشورہ لینا ہے, ابو جی نے کوئی بھی نسخہ بتانا ہے, اور وہ علاج بالغذا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کوئی قہوہ بتا دینا ہے, کوئی چیز بتا دینی کھانے کے لیے, تو وہ کھانوں سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوائی مطلب بہت کم انہوں نے لی ہے. اچھا اب جب بھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ, اب ہمارے گھر میں ہمیشہ ایلوپیتھک چلتا تھا, ہمارے گھر میں حکمت کبھی چلتی نہیں تھی. اچھا اب میں نے جب کہنا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, گولی لا دوں, کیپسول لا دوں, انجیکشن لگوا دوں, کچھ کروں, نہیں وہ بھی نہیں کرنا. بھائی میں کیا کروں پھر, یعنی میں نے دوائی بھی نہیں لے کے آنی یار, وہ آپ کو سننا سکھا رہی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں کچھ انہوں نے آپ کی عادت چینج کی ہے. کچھ بھی چیز ہے, چاہے میری چینج ہوئی چاہے اس کی چینج ہوئی, ہم لوگ صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اپنے تجربات سے کہ بہت ساری اس طرح کی عادات ہوتی, میری تھی یا اس کی تھی, جو بڑی فرسٹریٹنگ لگ رہی ہوتی ہے. یاد آیا کہ ایک اور کیس اسی شادی کا یہ ہے کہ چھینک آئی ہے, اب اینٹی بایوٹک کھانی. ماشاء اللہ کھانسی آ گئی, اینٹی بایوٹک کھانی. میری فیملی میں بھی ایک اس طرح کا بندہ ہے. اچھا اب وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اب بخار جو ہے نا وہ ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے, بس گرم ہے تو بخار ہے, گرم میں بخار ہے, اینٹی بایوٹک شروع. یار اب جب آپ اتنی زیادہ دوائیاں آپ کھائیں گے تو آپ وہ بچوں کی امیونٹی کس جگہ پہ کھڑی ہوگی. ٹھیک, تو وہ خیر اس کو بھی ٹائم لگا. پھر نہیں میں اس 2 واقعات میں بھی ایڈ کرتا ہوں. جی پلیز, ایک ایک کر کے کیجیے. ایک ہی کر کے کروں گا. وہ نا ہم لوگ پہلا میں کرتا ہوں شادی کے بعد والا, پھر کروں گا شادی کے شروع والا, پہلے تھوڑا سا لیٹ والا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں عبدالی نے, ہمارے سینئر, وہ ادھر دبئی میں ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, وہ بہت ہی سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. تو بیگم میری کے یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے, جس طرح انہوں نے کہا ان کے گھر میں یہ تھا کہ بھائی بس دوائیاں, اور وہ بھی پلندے. ٹھیک ہے, ایک نہیں کھانی, گولیاں 3-4, اور ڈاکٹر وہ اچھا ہے جو انجیکشن لگائے. ٹھیک, یہ ڈیفینیشن ہر کسی کی الگ الگ ہے. تو اچھا ان کی طرف ہم لے کے چلے گئے. میں نے کہا یار وہ بڑے زبردست ہیں اور بڑا ان کا نام ہے, تو چلو وہ عبدالیین بھی ہیں, ہمارے ریگارڈ بھی کریں گے. تو گئے تو اس کو بیٹی کو, بڑی والی کو, اس کو فلو اور ہلکا سا بخار تھا. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار کچھ نہیں, اس کو بس وہ جو ہے کاوا شاوا پلاؤ, جوشاندہ پلاؤ. ٹھیک ہے, بہت کرنا ہے تو یہ سرپ ہے یہ لے لو, تو باقی کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اچھا ہم باہر نکلے تو بیگم مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی. یہ کس طرح کے فضول بندے کے پاس آپ لے کے چلے گئے مجھے, میری بچی کو کچھ ہو جائے گا تو یہ ذمہ دار ہے. میں نے کہا یار کیا ہوا ہے. نہیں انہوں نے نہ بخار کی دوائی دی, اور بخار 99 تھا, 99 بخار نہیں ہوتا یار. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے نا کہ 99 ہوا تو بس بخار. اچھا
میں کہہ رہا ہوں اس کو نہیں کوئی طریقہ ہے, میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی, یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم, آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ نہیں وہ میں نے پتہ کیا, میری ایک سہیلی بتا رہی ہے وہ فلانے اسپتال میں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے. میں نے اٹھایا, وہ چلے گئے. اس نے آلموسٹ اکٹھا ہی کام کیا, مطلب اس نے زیادہ نہیں کچھ دیا. اچھا پھر ہم تیسرے ڈاکٹر, نہیں یہ بھی ڈاکٹر صحیح نہیں ہے, تیسرے کے پاس چلے گئے. یعنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کی, اچھے ڈاکٹر کی ڈیفینیشن. اب تیسرے کے پاس گئے تو اس نے نا کہا کہ میں نے اس کو نا بچی کو جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کا انجیکشن لگا دیتے ہیں. وہ سمجھدار تھا ڈاکٹر نا, مطلب ہم تو بیوقوف لوگوں کے پاس جا رہے تھے. میں کہا ڈاکٹر صاحب بچی کی ایج کتنی تھی؟ 1.5 سال. انجیکشن لگانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور وہ بھی لگانا تھا وہ تھرو آئی وی, تاکہ وہ ہسپتال میں رہے گی تو تھوڑا سا بل بنے گا, مطلب یا جو بھی کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کیا ضرورت ہے؟ نہیں آپ کو نہیں پتا ڈاکٹر میں ہوں. یہ بیگم میری کہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب جو سمجھ رہے ہیں بات کو, آپ چپ کریں. ہاں آپ چپ کریں, ڈاکٹر یہ ہے. اب میں نے کہا جی اچھا چلو ٹھیک ہے جی ڈاکٹر یہ ہیں. خیر وہ میں نے اسی وقت دوسرے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ میسیج کیا کہ میں کہا سر یہ یوں کہہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار تیری بیگم کی تسلی کرا لے, لگا لینے دے, کچھ نہیں ہوتا اس انجیکشن سے, وہ جو لگا رہا ہے نا وہ بالکل بے ضرر انجیکشن ہے, لگا لینے دے. وہ میں نے ٹھیک ہے جی چپ کر گیا. اچھا وہ بھی عقل مند آدمی تھا, وہ سمجھ گیا تھا کہ میری بیگم نہیں سیٹسفائی ہوئی, تو میں نے خیال لگانے دیا. اچھا وہ انجیکشن کے لیے جب کینولا لگایا ہے سر, آج بھی ماشاء اللہ بیٹی میری اب 24 سال کی ہے, وہ آج بھی کینولا دیکھتی ہے نا کسی کے ہاتھ میں تو اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. کینولا کہتے ہیں نا وہ جو لگاتے ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے, وہ آج بھی اس کے ہاتھ میں خوف طاری ہو جاتا ہے. اور یوں اپنا ہاتھ دیکھتی ہوتی ہے, وہ تقریباً 3 سے 4 مہینے اپنا ہاتھ یوں دیکھتی رہی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میری بیگم کو پھر ہم ساتھ بتاتے رہے کرتا, تھوڑی دیر بعد اس کو پھر کوئی 6 مہینے اور لگے, اس کو سمجھ آئی کہ یار ڈاکٹر اچھا وہ نہیں ہوتا جو انجیکشن لگائے صرف. وہ جو ٹراما بچی کو دے دیا اس نے, وہ ٹراما زیادہ خطرناک تھا. تو لیکن اگر اس وقت میں وہاں لڑ پڑتا کہ نہیں ہے بس یہی ڈاکٹر ہے تو وہ بات بگڑنی تھی. پھر جب میری بیگم شادی کر کے آئی نا, تو جس طرح ہم ہماری خواتین, یہ دوسرا واقعہ, ہاں یہ دوسرا واقعہ, میں اپنے پریکٹیکل واقعہ بتانے چاہیے نا. نہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے, میں نے کہا فرق تو ہو نا اسی کے اندر دوسرا واقعہ, ایڈیٹر کو نہیں پتا چلے گا دوسرا واقعہ ایڈیٹر صاحب. اچھا تو وہ ہمارے نا وہ کیا سے کہتے ہیں, شادی کے بعد جس طرح ہمارے ہوتا تھا اس زمانے میں میکسیمم سب پہ دوپٹہ لیتی تھیں عورتیں اور قمیض شلوار پہنتی تھیں. اچھا میرا شروع سے یہ تھا کہ مجھے بیگم میری بایا پہنے, مجھے اچھا لگتا ہے بایا پہنا ہوا, ٹھیک ہے, حجاب کرے بایا پہنے. تو میں نے ایک آدھ دفعہ اس کو کہا تو کہنے لگی نہیں اس سے تو دم گھٹتا ہے. میں وہ فلانی ہماری کوئی پہنتی تھی جاننے والی, تو وہ تو ان کا دم گھٹتا تھا, تو میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا, دم گھٹتا ہے. میں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں, دم گھٹتا ہے گھٹنے دو, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اس کو ایک دن بھی نہیں کہا کہ تم بایا پہنو. میں نے کیا میں نے اس کو, اس زمانے میں یوٹیوب تو تھی نہیں اس طرح کی, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں دیں اور ساتھ بٹھا کے پڑھایا, مطلب پڑھنا شروع کیا ہم نے. پھر اس کے بعد میں نے اس کے کچھ جو سرکلز تھے نا میرے ان لوگوں کے, کہ جو ابایا پہننے والی خواتین کے سرکلز تھے, اس کو ان سرکلز میں اس کی دوستیاں بنوائیں. میں کہ یار میں دوست ہی یہ ہیں, تو ان کے گھر جا رہا ہوں تو آ جاؤ. مجھے پتا تھا بیگم ان کی وہ بایا پہنتی ہے, اس کے لیے وہ نارمل. کچھ تقریباً سال کے بعد بیگم نے مجھے کہا یار جب بایا لینے چلیں, میرا بایا پہننے کو دل کر رہا ہے. میں کہا نہیں رہنے دو, کبھی نہیں ضرورت, کیا ضرورت, مچھی لگتی ہے اس سے بایا کے بغیر کیا فرق پڑتا ہے. کچھ 2 ہفتے گزرے, پھر نہیں نا میں نے بایا پہننا ہے, وہ فلانی بھی پہنتی ہے, وہ میٹنگ میں آڈ فیل کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا چھوڑ یار مجھے اچھی لگتی ہے بایا کے بغیر. میں تھوڑا جان کر میں اس کو میں کہ ٹیسٹ بھی تو کرے نا بھائی یہ کیوں کہ. پھر جب اس نے نیکسٹ ویک کہا نا کہ نہیں لینا ہی لینا ہے, آپ مجھے ایک بایا نہیں لے کے دے سکتے, میں ابو سے کہوں وہ وہاں سے پیسے بھجوا دیں. میں کہا چلا جائے بایا لے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ اس کے بعد پھر حجاب بھی اور نقاب بھی, لیکن یہ نہیں تھا کہ میں نے اس کے اوپر وہ چیزیں تھوپیں کہ بھائی یہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ مجھے یاد ہے ایک تیسرا واقعہ, شاید پہلے ہفتے میں جب بیگم نے روٹی پکائی نا, تو وہ اتنی موٹی, یہ آپ کو نہیں سنانے دیں گے, وہ ان کے ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں آپ مصطفیٰ بھائی کے. اچھا مصطفیٰ بھائی کے, ہاں بس یہ آخری واقعہ روٹی والا, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی فساد بنتا ہے نا. پہلے جو روٹی پکی نا اتنی موٹی تھی, کچی تھی اور جلی ہوئی تھی. اچھا یہ روٹی پکا کے اس نے اوپر لے آئی, ہم اوپر تھے اس وقت, کمرہ میرا اوپر تھا تو نیچے نا, تو میں نے کہا یار روٹی لے آنا, روٹی میں اوپر ہی کھاؤں گا. اچھا میں نے روٹی دیکھ لی تھی کہ روٹی جو ہے نا وہ تھوڑی صحیح نہیں بنی ہوئی. میں کہا روٹی میں اوپر کھاؤں گا, تو امی نے کہا نیچے ہی بیٹھ جاؤ. میں نہیں امی میں ابھی تھکا ہوں چینج کرتا ہوں, ذرا اوپر لے آؤ. آئی اس نے روٹی رکھی, میں نے روٹی پوری کھا لی. تو مجھے دیکھ کہتی ہے آپ نے کھا لی, خراب نہیں تھی؟ میں نہیں یار آپ نے اتنی اچھی ایفرٹ کی ہے روٹی کی, ایسا ٹھیک ہو ہی جائے گی, روٹی ہے نا کیا ہے. وہ آج تک میری بیوی کو 25 سال بعد بھی وہ واقعہ یاد ہے, وہ سناتی ہے
کہ میری پہلی جلی ہوئی روٹی، پہلی کچی روٹی انہوں نے کھائی اور کچھ نہیں کہا. تو یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل ٹپس ہیں جناب. انہوں نے کچھ نہیں کہا. ہاں اچھا ویسے اب میں بتاؤں وہ جو میں نے میڈیسن والی بات کی تھی، اب الحمدللہ میں آج کی اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ کتنی چینج 5 سالوں میں کتنا چینج ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو 4 دن سے بخار، اور شی از مینیجنگ اٹ. ابھی تک ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے. بخار اگر ہو جاتا ہے تو وہ دوائی پلا لیتی ہیں، قہوہ پلا رہی ہیں، کھانسی آج کل وہ وائرل ہے. تو یعنی اتنا چینج 5 سالوں میں اس نے آپٹ کیا. تو یہ تو پازیٹیوٹی بھی بیان ظاہری باتیں کرنی چاہیے کہ یہ چینج اس میں آیا ہے الحمدللہ. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمارے وہ جو ویورز جنہوں نے کمنٹس کیے تھے آپ کے لیے کہ آپ بولتے مثالیں نہیں دیتے اپنی زندگی سے، تو وہ بہت ساری مثالیں دے دی ہیں. اب بہت ساری جو ہے نا وہ کڑوی مثالیں بھی ہیں، بہت ساری میٹھی مثالیں بھی ہیں، بہت ساری نمکین مثالیں بھی ہیں، ملتی رہیں گی انشاءاللہ. اصل میں میرا خیال ہے جو اس کا جو مین آبجیکٹیو تھا نا، ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں، اس کا جو مین آبجیکٹیو تھا نا وہ یہ تھا، یہ بتانا کہ بھائی وہی ڈاکٹر والا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، روٹی والا مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا تھا، یہ بتانے والا کہ یار یہ میرا سر کھا رہی ہے مسئلہ ہو سکتا تھا، یہ دوائی والا اگر ہم ان کو مسئلے بناتے تو یہ مسئلے مشکلیں بن جانی تھیں. اور ہماری زندگیوں میں کڑوی مثالیں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوتی ہیں، ایسی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو حل ہو گئی. جی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ابھی تک حل نہیں ہو رہی ہیں، جن پہ کام چل رہا ہے. پیرنڈول کی گولی حل نہیں ہوتی، ڈسپرین حل ہو جاتی. ٹھیک ہے. جی. تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے اور چینج ہو جاتی ہے. ورنہ یہ جو انہوں نے 15 سال ہو گئے ہیں اور ایک جپھی جو ہے نا وہ سکون کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہی. صحیح بات. تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ عادت پوری زندگی تبدیل نہیں ہوتی ہے.